یہ گزشتہ سے پیوستہ سال کی بات ہے کہ میں سفر سے واپس آ رہا تھا۔ ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا، راستے میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے ان کو پہچان لیا، یہ انکل سلیمان تھے۔ میں نے بائک روکی اور انہیں سلام کیا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے بغل گیر ہو گئے۔ دراصل چند ہفتے قبل ان کا جوان بیٹا اچانک بیمار ہو کر وفات پا گیا تھا۔ مجھے بہت دیر سے خبر ہوئی، میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو بولے، وہ سامنے میری بیٹھک ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں۔ میں مسلسل 2 دن سے سفر میں تھا، لیکن ان کو انکار کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ ٹھنڈا پانی لے آئے۔ پھر وہ کہنے لگے، میرا بیٹا آپ کا ہم نام تھا، وہ آتا رہتا تھا آپ کے پاس، میں بھی آیا تھا، اس کے ساتھ بہت احترام کرتا تھا آپ کا۔ میں ان کی باتیں سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کہا، جی بالکل، جب کھوکر صاحب کے پاس وہ کام کرتے تھے اس دوران کافی دفعہ وہ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ بہت اچھے انسان تھے، انتہائی سادہ اور مخلص انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انکل جی آمین آمین کہتے رہے۔ میں نے پھر ان سے ایک سوال کیا، بہت گہرا سوال، بالکل اندر کا سوال، دل کے نہاں خانوں کے تار چھیڑے۔ وہ میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر وہ بولے، بس آپ میرے لیے دعا کریں، مولا مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر دکھا دے۔ اس کے بعد میں لوٹ آیا۔ کچھ دنوں بعد انکل جی سے بازار میں ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، میرے لیے دعا کرتے ہیں نا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دکھائے اور وہیں رکھ لے۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ میری قسمت کہاں وہاں چلا جاؤں، یہی بڑی بات ہے۔ انکل جی صابرین میں سے تھے۔ انہوں نے کچھ سال پہلے عمرہ کے لیے ایک شخص کو پیسے دیے، وہ پیسے کھا گیا۔ انکل جی خاموش رہے، کوئی واویلا نہیں کیا۔ پھر قریباً 1.5 سال پہلے ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ انکل جی خاموش رہے، کوئی قسمت مقدر کا گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ابھی چند ماہ قبل ان کی زوجہ ملازمت سے سبکدوش ہوئیں۔ انہوں نے عمرے کا پروگرام بنایا، گھر کے 5 افراد عمرہ کے لیے تیار ہوئے۔ انکل بالکل پرسکون اور خاموش رہے، البتہ گائے بگائے اس خواہش کا اظہار کرتے کہ کاش دیار حرم سے واپسی نہ ہو۔ پھر روانگی کا دن آ گیا۔ انکل جی بظاہر ہنس بول رہے تھے، لیکن ایک خاص خاموشی ان پر طاری تھی۔ پھر وہ مکہ پہنچے، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے، عمرہ کیا، طواف کیا، جی بھر کر خانہ کعبہ کی زیارت کی، لیکن خاموش رہے۔ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے، بار بار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ان کی خاموشی کے بند کھل گئے۔ وہ لبوں کو سی کر بس یہی کہتے رہے، ہر غم پریشانی برداشت کرتا آیا ہوں، ہر نقصان پر صبر کرتا آیا ہوں، بس اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہیں رکھ لیجئے، آپ کا در چھوڑ کر میں واپس نہ جا پاؤں۔ 2.5 دن تک وہ روضہ اقدس میں بےتاب رہے۔ تیسرے دن وہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک مسلسل گنبد خضرا پر نظریں جمائے محو صلوات و سلام رہے۔ اگر وہ زمانے کو سنا سکتے تو ہم سنتے، وہ کیسے اپنے آقا وہ کیسے اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو تھے، وہ کیسے اپنے سادہ اور بے ربط الفاظ میں آقائے دو جہاں کو مناتے رہے، لیکن انکل جی تو بس کسی اور دیس کے باسی بن چکے تھے، ایسی کیفیات میں کھو چکے تھے کہ جسے صرف نظر باطن سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ آخر ان کی درخواست قبول کر لی گئی۔ رات کے آخری پہر میں ان کا دل شہر مدینہ کی فضاؤں میں ایسا مگن ہوا، ایسا گم ہوا، دھڑکنا بھول گیا۔ انکل جی کو مالک کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قبول کر لیا، اور یوں قبول کیا کہ جنت البقیع میں جگہ مل گئی، اور جگہ بھی ایسی کہ مقدر پر رشک آئے۔ قبر بھی کیا قسمت والی ملی جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے سامنے ہے۔ مجھے تو رشک سے کئی دن تک سکون نہیں ملا، عجب دلی کیفیت رہی۔ واقعی یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو، میں نے
خوب غور کیا اور نتیجہ نکالا کہ انکل جی کا صبر اور سادگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی، جس کا بدل ایسا اعلیٰ مالک کریم نے عطا کیا۔ بے شک مالک کریم بے حساب و کتاب اور بہترین عطا کرنے والا ہے، بس کوئی سچے دل سے مانگنے والا ہو۔